بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگی، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ یہ فطرت ہے ہم انسانوں کی، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ اللہ عطا ضرور کرتا ہے لیکن تڑپ سے مانگنا تمہیں پڑتا ہے۔ شہرت ایک بخار ہے، مقبولیت ایک حادثہ ہے، دولت پنکھ لے لیتی ہے، صرف ایک چیز برقرار رہتی ہے، وہ ہے کردار۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم لوگ مر کر بھی اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ لوگ باتیں نہیں سمجھ پاتے، دکھ تو پھر بے زباں ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو تمہارے روبرو بیٹھے اللہ تمہیں کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا جب تم اللہ سے اللہ ہی کی محبت مانگتے ہو۔ جب کوئی تمہارے شدت، جنون و جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہو اور اسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے کا احساس نہ ہو تو بغیر کسی شکوے شکایت کے خاموشی اختیار کریں، یہی اس کی سزا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسرے کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں
بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بے شک ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہگار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا اپنے والدین کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک دیا دوسرے دیے کو روشن کر سکتا ہے، صرف اس صورت میں جب دوسرے دیے میں تیل موجود ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ خلوص وہی لوگ ٹھکراتے ہیں جن کو خلوص کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب پہچان نہ کر پاتے ہیں تو پھر کبھی خلوص حاصل بھی نہیں کر پاتے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔